حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بنیاد اٹھا رہے ہیں کس کی؟ کعبہ کی۔ بہت وہ کالا گھر بڑا عجیب سا ہے میں تو دیکھتی اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میری دھڑکنیں ایسی بڑھ گئی تھی، اس کالے گھر کو دیکھنے کے بعد پتہ نہیں آدمی کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ گئے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، اس کو دیکھتے ہی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہم بیان کریں گے سورہ ابراہیم میں، ابھی چھوڑ دیجئے اس کو، کہ کعبہ کا تعلق دل سے ہے۔ جی جی، تو یہاں جو بات کہی جا رہی ہے یہ کہ وہ اٹھا رہے ہیں بنیادیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی بنیاد اٹھا رہے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے خالص بنایا گیا تھا۔ ہم چوتھے پارے میں اس پر بحث کریں گے۔ تو من البیت و اسماعیل، دیکھیں پہلے ابراہیم کا تذکرہ آیا، لیکن گھر کے لفظ کے بعد اسماعیل لایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل کہاں اٹھا رہے تھے؟ بنیادیں تو حضرت ابراہیم اٹھا رہے تھے۔ اسماعیل کا تذکرہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ وہ اینٹیں لا کر کے، پتھر لا کر کے دے رہے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی نیک کام کر رہا ہو اور کوئی نیکی میں تعاون کرے تو بے عینی کام کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ جی، الدال علی الخیر کفاعلہ، اس لیے کہ آدمی کوئی نیک کام کر رہا ہو اور آپ نیک کام میں اس کی مدد کریں تو آپ نیک کام کرنے والے ہی کی طرح ہے، اور وہی ثواب آپ کو ملے گا جو نیک کام کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، بیٹا بھی شامل ہے اس میں، ایسا بیٹا ہونا چاہیے جو نیک کام میں باپ کی مدد کرے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ایسے بیٹوں کی تربیت کیجیے اس طرح۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا، اور ایک چیز اور، کوئی نیک کام کریں تو اس پر فخر مت کریں، جی، بلکہ قبولیت کے لیے بار بار دعا کرتے رہیں۔ کیا؟ دیکھو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کوئی بھی نیک کام کریں اللہ سے کہہ دیں میرے رب اس بات کو قبول کر لے۔ تو رب کی نگاہ میں اگر قبول کر لے تو چھوٹی چیز بڑی ہو جاتی ہے، قبول نہ کرے تو کتنا بھی آپ بڑا کام کر لیں اللہ کی نگاہ میں بیکار ہے وہ۔ تو در حقیقت قبولیت الہی ہی اصل چیز ہے۔ لہذا کوئی نیک کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں، ربنا کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، سب سے پہلا گھر، دعا مانگ رہے ہیں ربنا، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی کبر نہیں ہے، کوئی عجب نہیں ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، جی ہم وہیں سے ہیں، جی ہم ابراہیمی سلسلے سے ہیں، جی مسلمین ہیں ہم، جی یہ ہمارا اعزاز ہے اہل حدیثوں کا، الحمدللہ ہم مسلمانوں کا۔ ربنا وجعلنا مسلمین، جی ہم اسی سلسلے کے ہیں، اسی سلسلے کے ہیں۔ باپ جب مرنے لگتا ہے تو بیٹوں کو بلا کر کے دنیاوی چیز کی باتیں کرتا ہے، یہ پراپرٹی یہاں ہے بیٹا، ایسا کر لینا، وہ گھر ایسا ہے اس کو ایسا کر لینا۔ رے جا رہا ہے تو نا بھائی، کچھ لے کر کے جانے والا، سوئی تو لے کر جانے والا نہیں ہے، وہ جو کپڑا رہتا ہے 4-5 گز کا وہی لے کر کے جاتا ہے۔ جب تک زندہ رہتا ہے یہ میرا اور وہ تیرا ہے، ایک سوئی تو لے جانے کی اجازت ہے نہیں۔ یہ پلین ایسا ہے ڈائریکٹ اس میں اعلان کر دیا جاتا ہے، جی، کہ اس پلین میں کوئی بھی لگیج لے جانا ممنوع ہے، پروہیبٹڈ ہے، اور جہاز کے جو کیپٹن ہیں وہ حضرت ملک الموت ہیں، جی بہت ہی خطرناک قسم کا کیپٹن ہے، جی، اور اعلان ہو جاتا ہے کیپٹن کا، یہ جہاز میں کوئی بھی لگیج نہیں چلتا، جی جی جی، جو آپ کے بدن پر ہے صرف وہی لے کر کے آئیے، وہ بھی آپ کا اتار لیا جائے گا ایک جگہ پر، اور جب آپ اٹھائے جائیں گے تو وہاں سے بالکل ننگے رہیں گے آپ۔ آدمی کو ننگا کھڑا ہونا اللہ کے سامنے، یہ میرا اور تیرا، چھت تمہاری عقل پر، جی۔ تو یہ جو ہے بیٹوں کو بلا رہے ہیں، بیٹوں کو بلانے کے بعد کہہ رہے ہیں میرے بچوں، لا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا تو اسلام کے اوپر مرنا، یہ مرتے ہوئے باپ کی تلقین ہے بچوں کے لیے، یعنی وہ دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں اور توحید کی بات کر رہے ہیں۔ کس کی عبادت کرو گے تم، یہ پوچھ رہے ہو، جی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تم؟ میں جب تک زندہ تھا تب تک ہم لوگ میرے کہنے کی وجہ سے، میرے بتانے کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، میرے بعد، میرے چلے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، بیٹے بھی ایسے تھے، تربیت تھی توحید کے اوپر،
سب سے پہلے تربیت توحید کی ہونی چاہیے. قرآن حکیم عقیدے کی سب سے بڑی کتاب ہے جی. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک, ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی, وہ الہ آبائک, اور آپ کے جو آبا و اجداد ہیں ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, اور وہ کون ہے؟ الہ واحدہ, ایک الہ کی ہم عبادت کریں گے. دیکھو باپ کہہ رہا ہے عبادت کس کی کرو گے میرے بعد؟ ہم عبادت کریں گے اللہ کی. جو آپ کا معبود, آپ کے باپ کا معبود, آپ کے دادا کا معبود, ایک معبود جی. تو جب دنیا سے جاؤ تو دین دے کر کے جاؤ, دین کی وصیت کر کے جاؤ جی. اس کے بعد فرمایا گیا صبغت اللہ, اللہ کا رنگ, یہ لازم پکڑو. صبغت اللہ کی تفسیر کی گئی علیہ السلام سے. صبغت اللہ, یہ صبغت اللہ کیوں کہا گیا؟ اللہ کا رنگ. کہتے ہیں جس طرح رنگ کا اثر کپڑے کے اوپر ظاہر ہوتا ہے, ایسے ہی اسلام کا اثر مسلم کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. اس کی بات سے, اس کی چال سے, اس کی ڈھال سے, اس کے لین دین سے, زندگی کے ہر معاملے میں اسلام اگر ظاہر ہو رہا ہے مسلم سے, تو در حقیقت اللہ کا رنگ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے. صبغت اللہ, جیسے رنگ ہوتا ہے کپڑے. اچھا, رنگ جب کسی کپڑے کو رنگتے ہیں تو کپڑے کے اندر باہر ایک ایک جز کے اندر یہ رنگ سرایت کر جاتا ہے. ایسے ہی اسلام پورا کا پورا تمہاری پوری زندگی کے اندر سرایت کر جانا چاہیے, جیسے کہ رنگ کپڑے کے ایک ایک جز کے اندر سرایت کر جاتا ہے جی. اور سوال کیا گیا, استفہام انکاری ہے, ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ سے بہتر اور رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی نہیں, کوئی رنگ اور نہیں ہو سکتا. سیاق سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی دین پسندیدہ نہیں ہے سوائے اسلام کے جی. اس کے بعد کہا گیا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, جی تمہارے لیے تمہارا عمل, ہمارے لیے ہمارا عمل. اس میں ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی مشابہت سے بچو جی, اس لیے کہ یہ کہا گیا ہمارے لیے ہمارا عمل, تمہارے لیے تمہارا عمل. یعنی من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا. لہذا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارا عمل, تمہارے لیے تمہارا عمل. کفر اور اسلام یہ دونوں نزدیک کے دو پارٹ ہیں جو آپس میں مل نہیں سکتے کبھی بھی جی. اس کے بعد ایک آیت کو 2 مرتبہ ریپیٹ کیا گیا, 2 مرتبہ. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. پہلی مرتبہ یہ کہا گیا یہودیوں سے, یہودی کہتے تھے ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں, ہمارا انتساب ہمارے بزرگوں کی طرف ہے, انبیاء کی طرف, لہذا ہمیں یہ انتساب نجات کا ذریعہ بن جائے گا ہمارے لیے جی. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے, ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جی. نہیں, صرف انتساب ذریعے نجات ہو بزرگوں کی طرف, یہ صحیح نہیں ہے. یہ پہلے کہا گیا یہودیوں سے, اس کے بعد عام طور پر ہم لوگوں سے بھی کہا گیا. آج ہیں فلاں قبر سے منسلک ہو جاؤ, فلاں قبر والے سے فلاں پیر, فلاں کو پیر بنا لو, فلاں کو مرشد بنا لو, یہ مرشد اور یہ پیر ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا. قطعاً لا, تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما, ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا, تمہارے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا. تمہارے لیے تمہارا عمل, ان کے لیے ان کا عمل. لہذا یہ کہنا کہ فلاں سے انتساب ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے, در حقیقت یہ صراط مستقیم سے خطرناک قسم کا انحراف ہے, اور جو انحراف آدمی کو جنت سے ہٹا کر کے, جنت کے راستے سے ہٹا کر کے جہنم کے راستے پر لگا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.